اب ہم ایک سوال کے متعلق انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے کہ آیا کہ حالت حیض میں قرآن کو چھونا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہمارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کی ڈسکرپشن چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذان، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو تم علیحدہ رہو عورتوں سے حالت حیض میں۔ ہم نے جانا کہ حالت حیض میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو منع ہیں، جیسے اگر ہم حالت حیض کے اندر روزہ رکھتے ہیں تو وہ نہیں رکھا جائے گا، نماز نہیں ادا کی جائے گی، روزوں کی بعد میں قضا دی جائے گی۔ اسی طرح سے بہت زیادہ سوال ایک پوچھا جاتا ہے کہ آیا کہ حالت حیض میں قرآن کو چھونا جائز ہے یا نہیں۔ ویسے سورہ واقعہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ ہی۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی۔ تو قرآن کو اس حال میں چھوا جائے کہ جب انسان پاکی کی حالت میں ہو۔ اب چونکہ حائضہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ قرآن کو چھوئے گی نہیں، یعنی کہ قرآن کو اپنے ہاتھ سے پکڑنا اور اس کے حاشیے وغیرہ کو بھی ٹچ کرنا، اور اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے عربی کا اس کو تو بالکل بھی چھونا نہیں ہے۔ تو اوورآل قرآن کو چھونے سے بچنا ہے قرآن کو، کیونکہ اس کے آداب میں سے بھی ہے کہ اس کو پاکی کی حالت میں چھوا جائے۔ تو ہمیں قرآن مجید کو جب چھونا ہے، جب اس کو ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور ہم انگلی رکھ کے اکثر پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ پھر حالت حیض میں اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے۔ اگر ہمیں قرآن مجید کو کسی مصلحت کے تحت حالت حیض کے اندر پڑھنا پڑ جاتا ہے یا حالت نفاذ کے اندر بھی، تو ایسی سچویشن میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی سچویشن میں ہم پھر کسی پاک کپڑے کے ساتھ قرآن کو ٹچ کریں گے، اور پینسل وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے ساتھ ہم آسانی کے ساتھ قرآن کے پیجز کو پلٹ سکیں، ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ویسے بھی قرآن ہمارے موبائل فونز کے اندر بھی ہوتا ہے، سو ہم اگر قرآن کے ٹیکسٹ کو ٹچ کیے بغیر ویسے موبائل سے قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی ناپاک ہاتھوں کے ساتھ قرآن کو نہیں چھوئے گی حائضہ عورت۔